السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے تجوید کے بارے میں انشاءاللہ، اور باقاعدہ ہم نے تجوید کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اسکرین کی طرف، دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارے پاس کیا ہے۔ لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہیڈنگ، ٹھیک ہے، کہ سبق نمبر 2 ہے، اور سبق نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے لحن، ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کا لکھا ہوا ہے ہیڈنگ کہ اللحن فی القرآن الکریم۔ لحن لحن سے کیا مراد ہے، لحن کیا کسے کہتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور کیا ہے۔ تو لحن جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں غلط ہونا یا غلطی کرنا، ٹھیک ہے، یا اچائی سے ہٹ جانا، یعنی کسی چیز کو یا کسی کام کو اچھے طریقے سے نہ ادا کرنا، نہ کرنا، یا کسی چیز کو نامکمل کرنا، نامکمل چھوڑنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہے قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی غلط پڑھنا، یعنی قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، جو جملے ہیں، قرآن کا جو بھی مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے۔ تو قرآن کے حروف کو مخارج سے اور صفات سے ہٹ کر پڑھنا، قرآن کے الفاظ کو غلط پڑھنا، سین کی جگہ صاد پڑھنا اور صاد کی جگہ سین پڑھنا، الف کی جگہ عین پڑھنا، عین کی جگہ الف پڑھنا یعنی حمزہ پڑھنا، ضاد کی جگہ وا پڑھنا، وا کی جگہ ضاد پڑھنا، ضاد کی جگہ دال پڑھنا، اور دال وغیرہ اس طرح کے آگے پیچھے الفاظ کو غلط طریقے سے پڑھنا، تو اس کو ہم کہیں گے لحن۔ تو اردو میں لحن کہتے ہیں نا، لحن سے کیا مراد ہے قرآن میں لحن۔ تو ہم چونکہ قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو قرآن کی زبان میں ہم اسے لحن کہیں گے، لحن، ٹھیک ہے۔ اللحن فی القرآن الکریم، تو غلطی نہ کرنا، یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، لحن سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جو غلطی ہوتی ہے قرآن میں، غلط طریقے سے جو پڑھتے ہیں، اس کا ریزن ہوتا ہے۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان غیر عرب ہو اور وہ عربی نہ جانتا ہو، تو اسے عربی پڑھنے میں اور قرآن کریم پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اپنے استاد سے یا اپنے لوگوں سے، لوکلی انہوں نے تجوید کے بغیر پڑھا ہے، یا مطلب، تو چونکہ ہماری زبان تو عربی ہے نہیں، تو اس لیے ہم عربی کو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے جس طریقے سے عرب لوگ پڑھتے ہیں، اگر ہم نے اپنے کسی صحیح معتمد استاد سے نہ پڑھا تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک ایسے اوتھینٹک پرسن سے، اوتھینٹک آدمی سے پڑھنا چاہیے، ایسے استاد سے پڑھنا چاہیے جس نے باقاعدہ جو ہے نا پروفیشنلی قرآن کے علوم سے فائدہ اٹھایا ہو اور اس کو آتا ہو۔ تو اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ تجوید کے بغیر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بہت سنا ہے قرآن کو، بہت لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، بہت سے اساتذہ سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن جب تک وہ عربی کے طریقے سے نہیں پڑھیں گے، جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، جس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، تو اس کو لحن کہیں گے، لحن، ٹھیک ہے، اللحن فی القرآن۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان عربی گرامر اور تجوید کے علوم تو پڑھ لیتا ہے، مگر پڑھنے کی مشق نہیں کرتا اور نہ ہی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، تو انہیں بھی صرف کتابیں پڑھنا فائدہ نہیں دیں گے جب تک وہ مشق نہ کریں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سالوں سال قرآن کو سنتے رہتے ہیں، قرآن جہاں جہاں قاری کو دیکھا تو قاری کی تلاوت لگائی اور قاری کی آواز سنتا رہا، یا کیا کہ اس نے عربی کے گرامر بھی پڑھے، قرآن جو تجوید ہے، تجوید کی کتاب بھی پڑھی، یاد بھی ہوگی، مطلب دہرایا الفاظوں کو، کتابوں کو یاد کیا، تجوید کے بارے میں سارے تجوید کی جتنی بھی احکام ہیں باقاعدہ اس کو یاد ہوتے ہیں، منہ سے مطلب پڑھ سکتا ہے، الفاظ ان کے یاد ہوتے ہیں، کتاب جو تجوید کی کتاب ہوتی ہے اس کو پوری یاد ہوتی ہے، لیکن تجوید سے پھر بھی نہیں پڑھنا آتا۔ کیونکہ وہ تو تجوید کی کتاب یاد کی اس نے، تجوید کو اس نے باقاعدہ اس کی مشق نہیں کی، یعنی اس کو
جیسے کہتے ہیں نا پراپرلی اس نے پروناؤنس نہیں کیا، استاد کے سامنے نہیں بیٹھا، استاد سے نہیں پڑھا، استاد کو سنایا نہیں. آپ کو پچھلے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب تک آپ استاد کو سنائیں گے نہیں، آپ استاد کے سامنے بیٹھیں گے نہیں، جب تک استاد آپ کے غلطیوں کو سدھارے گا نہیں، جب تک غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرے گا، تب تک آپ قرآن کو غلط پڑھتے رہیں گے. تو اگر کتنی بھی کتابیں ہم یاد کر لیں، جتنی بھی تجوید کی کتابیں ہیں، اور جب تک مشق نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کتابوں سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تجوید کی علوم سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، تجوید کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، تجوید کے احکام، تجوید کے قواعد اور تجوید کے جو رولز ہیں ان سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے قرآن سے ہی پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، استاد کو سناتے ہیں، استاد ان کی غلطیوں کو درست کرتا ہے، تو وہ چلتے چلتے قرآن کو بالکل صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی کو پڑھانے میں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تجوید کے قواعد نہیں جانتے. تو اس لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، اور تجوید کے احکام کو سیکھنا. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو ان سب کو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہم آگے بھی پڑھا سکیں. تجوید کو ہم نے اس نیت سے سیکھنا ہے کہ جتنا میں سیکھ رہا ہوں اتنا میں آگے سکھا سکوں. تو صرف صحیح پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے، صحیح پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ تجوید کے احکام کو بھی یاد کرنا ہے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بتائیں گے اور پوچھیں گے کہ کس کو کتنا تجوید کتنی حاصل کرنی ہے، کتنا علم سیکھنا ہے اس کو تجوید کا. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ عرب تو اہل زبان ہے. اب عرب کی بات ہو رہی ہے کہ عرب تو اہل زبان ہے، ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو پہلے قرآن پہ شروع میں قرآن پہ نقطے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نقطے جو نقطے ہوتے ہیں، اور قرآن پہ زبر زیر نہیں تھا، اعراب نہیں تھے. اب اعراب لگا کر اور نقطے لگا کر قرآن میں کوئی نئی چیز نہیں آئی، قرآن کے الفاظ وہی ہیں، معنی بھی ہوئی ہے، اور قرآن کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی وہی ہے، وہ کچھ چینج نہیں ہوا. وہ نقطے وغیرہ اس لیے لگائے گئے کہ جو غیر عرب تھے، جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی تھی، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے استاد جو ہوتا ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے نقطے وغیرہ لگائے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور جیم اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو یہ چیزیں، کیونکہ اہل عرب جو تھے، اہل زبان تھے، ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ ان کے لیے تھا جو عرب نہیں تھے، جو عربی نہیں جانتے تھے، تو اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے اس پر اعراب وغیرہ لگے اور اس پر نقطے وغیرہ لگے. یہ میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تجوید کو ہم نے کیوں سیکھنا ہے اور غلطی کہاں کہاں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. چونکہ غیر عرب عربی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی مشکل تھا، تو اس وجہ سے وہ حروف اور الفاظ کو صحیح طرح سے تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے بعد میں نقطے اور اعراب لگائے گئے تاکہ غیر عرب اس کو بآسانی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. اسی لیے استاد سے سیکھنا، یعنی ایسے استاد سے سیکھنا چاہیے جن کو عربی اچھی طرح آتی ہو. یہ بات یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے استاد کو عربی کے مطابق عربی کے قواعد کو جاننا، عربی کے گرامر کو جاننا اور تجوید کے احکام کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ استاد ہے. اگر اس نے غلط پڑھایا، قرآن ہے، معجزہ ہے، کیونکہ معجزے میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی رد بدل نہیں ہے، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. اگر جو استاد غلط طریقے سے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے توفیق نہیں دے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو جن کو عربی اچھی طرح آتی ہو نا، جس استاد کو عربی اچھی طرح آتی ہو، وہی آگے جا کے پڑھا سکتا ہے اور اسے سکھا سکتا ہے، اور تجوید کے تمام احکام جانتا ہو. اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں اپنے شاگرد کو جو سمجھا رہا ہوں، وہ شاگرد کے ایسے شاگرد کو ایسے قابل بنانا ہے کہ وہ آگے جا کے بھی اپنے اور شاگردوں کو سبق سکھا سکے، ان کو پڑھا سکے. اب آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ لحن کی 2 قسمیں، ٹھیک ہے. اب لحن ہم نے سمجھ لیا کہ لحن کہتے ہیں قرآن کو غلط طریقے سے پڑھنا، عربی کے خلاف پڑھنا، یعنی قرآن کے جو مخارج اور صفات کے جو قواعد ہیں اس کے خلاف پڑھنا، مخارج اور صفات کا لحاظ نہ رکھنا، اس کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا، جیسے ہم نے بتایا. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے لحن جلی، جس کو اردو میں کہتے ہیں اللحن الجلی واللحن الخفی. ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی. اب لحن جلی کیا ہے، لحن خفی کیا ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں.
لحن الجلی، ٹھیک ہے. لحن جلی یعنی ظاہری غلطی جو پوشیدہ نہ ہو، جو سب کی سمجھ میں آ سکے، جو تجوید کے احکام نہ بھی جانتا ہوں زیادہ، لیکن پھر بھی ان کے سامنے جب کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو سمجھ میں آئے تو وہ لحن جلی ہوتا ہے. وہ غلطی بالکل حرام ہے، وہ غلطی بالکل غلط ہے. مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، سب کو یاد ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ میں اگر غلطی کرتا ہے کہ مثال کے طور پر انعمت پڑھتا ہے، انعمتی پڑھتا ہے، تو سب کو سمجھ آتی کہ بھئی غلط پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ ہے انعمت علیہم. انعمت، اگر ہم انعمت پڑھیں گے نعوذ باللہ یا انعمتی پڑھیں گے نعوذ باللہ تو غلط ہو گیا، اس کا معنی ہی بدل گیا. کیونکہ ایسی غلطی ہے جس کو ہم لحن جلی کہیں گے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس سے معنی بھی بگڑ جاتا ہے اور یہ وہ غلطی ہے اعراب اور معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، تو اس کو لحن جلی کہیں گے. جس سے معنی بگڑے اور جس سے اعراب بگڑے تو وہ لحن جلی ہے. ایسی لفظی غلطی کرنا جس سے معنی یا اعراب میں خلل آ جائے، جیسے میں نے بتا دیا، یعنی لفظ کو اتنا غلط پڑھنا کہ یا تو اعراب کے لحاظ سے غلط ہو جائے، زیر کی جگہ زبر یا پیش پڑھنا وغیرہ، یا اس کا معنی ہی بدل جائے. انعمت علیہم، انعمت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ میں نے انعام کیا. انعمت علیہم کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو نے جن پر انعام کیا. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن نعوذ باللہ اگر ہم تا پر پیش پڑھیں گے تو معنی ہی بدل گیا، کیونکہ اعراب بدل گیا. جس میں دیکھیں نا، میں نے لکھا نا کہ انعمت علیہم جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں نعوذ باللہ غلط ہے. انعمت علیہم کی جگہ پہ تا پر پیش پڑھنے کی وجہ سے معنی ہی بدل جائے گا، کیونکہ ہم نے اعراب کو چینج کر دیا. تو اس کو ہم لحن جلی کہیں گے. اللحن الجلی، جلی ظاہر، جو پوشیدہ نہ ہو، جو سب کی سمجھ میں آ سکے، جو زبر زیر کی غلطی ہے، جو اعراب کی غلطی ہے، جو معنی بدل جاتا ہے جس سے. اب لحن جلی، اسی کی لحن جلی کی کئی قسمیں. نمبر 1، مثال کے طور پر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. حروف کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے، اعراب کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے، اور حروف کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمد کی جگہ اگر ہم کہتے ہیں کہ الحمد، اگر ہم کہتے ہیں نا الحمد نعوذ باللہ، تو اس سے معنی ہی بگڑ گیا، اس کا معنی ہی چینج ہو گیا، کیونکہ ہا کی جگہ ہم نے ہا پڑھ لی. تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو ہم لحن جلی کہیں گے. ظاہری غلطی ہے، پوشیدہ نہیں ہے. ہا کی جگہ ہا مت پڑھیں، ہا ہے، ہا اور ہا میں فرق ہے، ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے غلطی، یا دوسری کون سی قسم ہے؟ کسی حرف کو حرکت کے مقرر وقت سے زیادہ بڑھا دینا. یعنی جو مدود ہوتے ہیں، مد ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر مد طبیعی ہے جس کی 2 حرکتیں ہیں، اس سے زیادہ دینا. یا کسی حرف کو جو مقرر وقت ہے، جو ملی سیکنڈ جسے کہتے ہیں نا کہ حرف کی حرکت کا جو مقرر وقت ہے اس سے زیادہ بڑھا دینا. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، الحمدللہ، اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، غلط ہو گیا، معنی ہی چینج ہو رہا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. تو یہ غلطی جو ہے نا یہ لحن جلی ہے. اس طرح غلطی ہم نے نہیں کرنی، یہ ناجائز ہے. کسی حرف کو حرکت کے مقرر وقت سے گھٹا دینا. اب وہاں پہ بڑھانا اور یہاں پہ گھٹانا تو دونوں ایک ہی ہے، مطلب معنی ایک ہی ہے، کہ مقصد ایک ہی ہے کہ لحن جلی ہی ہے، گھٹانا یا بڑھانا ایک ہی بات ہے. اب یہاں پہ لم یولد، لم یولد، اگر ہم کہتے ہیں لم یولد، لم یولد، لم یولد، اس میں حرکتیں 2 ہیں، مد طبیعی ہے، لیکن ہم مد نہیں کرتے، مد طبیعی نہیں دیتے، ہم صرف کہتے ہیں کہ لم یولد، لم یولد، تو معنی بدل گیا، ٹھیک ہے. معنی بدل جاتے ہیں اعراب کے بدلنے کی وجہ سے، یا حرکت کو مقررہ وقت سے زیادہ بڑھانا یا گھٹانے کی وجہ سے. اعراب میں غلطی کرنا یعنی زبر، زیر، پیش اور جزم میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھنا، ٹھیک ہے، جس سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے ایاک کو ہم کہیں گے ایاکی، اہدنا کو ہم پڑھیں گے اہدنا، یا انعمت کو پڑھیں گے انعمت، جیسے میں نے سمجھایا. تو یہ غلطیاں ہیں جس کو لحن جلی کہیں گے. لحن جلی جو ہے ناجائز ہے اور اس سے اجتناب اہم ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے. یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں، اس سے معنی ہی
بدل جائے گا. اگر معنی ہی بدل جائے گا تو آپ قرآن کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، یا آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، یا آپ اس کا ترجمہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے آیا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. زبر کو زبر پڑھنا، زیر کو زیر پڑھنا، پیش کو پیش پڑھنا. اب لحن الخفی، اللحن الخفی. اب لحن خفی کا مطلب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ لحن جلی اگر ظاہری غلطی ہے تو لحن خفی کیا ہوگی. اللحن الخفی کا مطلب ہے یعنی وہ غلطی جو پوشیدہ ہو اور اس کو صرف قاری حضرات سمجھ سکیں، یعنی وہ غلطی جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہو، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف کیا ہوتا ہے؟ صفات میں غلطی ہوتی ہے. مخارج صحیح ہوتے ہیں، حرف کو صحیح ظاہر کر رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، زبر زیر بھی صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن یہ ایک عام غلطی جو عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو قاری حضرات وغیرہ سمجھ سکتے ہیں. ایسی غلطی کرنا جس سے نہ تو لفظ بدلے اور نہ ہی معنی یا اعراب میں خلل آئے. یعنی اس غلطی میں نہ لفظ بدل رہا ہے نہ اعراب میں غلطی ہو رہی ہے، یعنی اعراب بھی صحیح ہے اور معنی بھی نہیں بدل رہا، لیکن تجوید کے صفات تحسینیہ، یعنی وہ صفات جو تجوید میں خوبصورتی لاتی ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت کی خوبصورتی اور خوش الحانی کے جو قواعد ہیں ان کے خلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسی غلطی جیسے اخفاء کی جگہ اظہار کرنا یا استعلاء کی جگہ استفعال کرنا. یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. استفعال کیا، استعلاء کیا ہے، شدت والے حروف کو رخاوہ دینا یا تفخیم کو ترکیب کرنا، ہر ساکن کو قلقلہ دینا وغیرہ وغیرہ. جیسے سوء العذاب، سوء العذاب. اب سوء العذاب میں کیا ہے کہ مد کرنا ہے. اس کو مد واجب متصل کہتے ہیں. اس کی 4 یا 5 حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 4 سے 5 تک حرکتیں دے سکتے ہیں. 4 دیں یا 5 دیں دونوں جائز ہیں، لیکن یہ مد واجب متصل ہے، 4 اور 5 حرکتیں اس کو دینی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ اگر کسی نے مد نہیں کیا، اس نے صرف کہا سوء العذاب، سوء العذاب، تو اس نے واو پر مد نہ کیا، اس نے صرف کہا سوء العذاب. معنی وہی ہے، معنی میں کوئی چینج نہیں آئی، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اعراب بھی وہی ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ مد نہیں پڑھا، یعنی صفات تحسینیہ کے خلاف پڑھا. تو اس کو ہم لحن خفی کہیں گے، جس کو صرف قاری حضرات تک لوگ سمجھتے ہیں. جنہوں نے تجوید کے قواعد پڑھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے، جنہوں نے علماء کرام سے سنا ہوتا ہے، جنہوں نے قاری حضرات سے سنا ہوتا ہے، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر تجوید کے احکام نہ بھی آتے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ جہاں پہ مد ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ لمبا کرنا ہوتا ہے، تو وہ لمبا پڑھ لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس میں مد نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لحن خفی کی غلطی کی ہے، یعنی وہ غلطی ہے جو صفات تحسینیہ کے خلاف غلطی ہے. مثال کے طور پر انفسکم، انفسکم، تو انفسکم کی جگہ اس نے کہا انفسکم، انفسکم. اس نے اخفاء بالکل نہیں کی، اس نے اظہار کر دیا، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد جب کچھ حروف آتے ہیں تو وہ اظہار ہوتا ہے، با آتی ہے تو اقلاب ہوتا ہے، اور باقی حروف جو ہیں اخفاء کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ادغام کی بھی 4 حروف ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر اس نے کہا کہ انفسکم، نون کو ظاہر کیا، تو یہ لحن خفی ہے، کیونکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف صفات تحسینیہ کے خلاف اس نے پڑھا، تو نون کو ظاہر کرنا جو ہے لحن خفی ہے. اب آگے کیا ہے کہ نوٹ ہے، نوٹ دیا ہے. قرآن کو استاد کے سامنے بیٹھ کر سیکھا جائے، اسی لیے تاکہ حاضری بھی ہو، انسان استاد کے سامنے حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، جو غلطی آتی ہے اس کا پوچھ سکتا ہے استاد سے، استاد اس کی جو ہے نا تصحیح کرائے گا، اس کی غلطیوں کو درست کرے گا، غلطیوں کو سدھارے گا. تو کیا ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، تو اس میں لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے انسان بچ سکتا ہے. استاد اس کو سمجھائے گا، اس کو بتائے گا کہ بھئی غلطی کر رہے ہو، تو دونوں سے جو ہے نا بچنا لازم ہے، بہت اہم ہے. لحن جلی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور سنانا یا سننا دونوں ناجائز اور حرام ہے. لحن جلی جو ہے، لحن جلی بڑی غلطی ہے، ظاہر غلطی ہے، ظاہری غلطی. اس کو سننے کے بعد آپ نے فوراً اس کو بتانا ہے کہ بھئی آپ غلطی کر رہے ہیں، تو یہ غلطی جو ہے نا ناقابل قبول ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. اس کے خلاف پڑھنا جو ہے تجوید کے خلاف پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے. اس میں لحن جلی جو ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے. دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، کہ اس کو سننا بھی حرام ہے اور سنانا بھی. جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ غلطی کو درست کرے، اور جو سن رہا ہے استاد ہے اس کے لیے تو ڈبل ہونی چاہیے سزا کی، کیونکہ وہ استاد ہے، پڑھا رہا ہے، تو استاد کی تو سزا ہوتی ہے اگر وہ غلط پڑھا رہا ہے، کیونکہ استاد ہے تو استاد کی پٹائی تو ہونی ہے بعد میں اگر اس نے غلط پڑھایا تو اس لیے اس لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سننا سنانا دونوں ناجائز ہے. لحن خفی کے ساتھ قرآن سننا مکروہ ہے اور سنانا بھی مکروہ ہے.
لحن خفی ہے. آپ کو بتایا وہ جو سن رہا ہے وہ تو استاد ہے، تو اس لیے مکروہ ہے کیونکہ وہ اس کی تصحیح کرے گا، اس کو بتائے گا کہ بھئی غلطی ہو رہی ہے، لحن خفی ہے. لیکن استاد کے سامنے جو ہے نا، استاد کے لیے تو لحن خفی بھی بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہ تو قواعد جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ صفات تحسینیہ پر بھی میں نے عمل کرنا ہے. لہٰذا دونوں لحنوں سے بچنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.